پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے, اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو, پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو, بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں, جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ, اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے, کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو, صحت میں نیکیاں کرو, وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں, بڑے پیارے ہیں. ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا, میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے. سنو نبی پاک کی حدیث, چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا. آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے. فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان. بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, مزے کرو. یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے, اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی. اب بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے جوانی دی ہے, پیر سلامت دیے ہیں, پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی. اللہ نے جوانی دی ہے, زیادہ روزے رکھ لو. اللہ نے جوانی دی ہے, اس جوانی میں خوب دین کی خدمت ہے. میرے جوانوں سنو, یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, ولیوں کا طریقہ ہے. اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو. جوانی میں رب کو ناراض کرو گے, بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا. اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب سنو, 5 چیزیں تھی نا, پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا, پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے, پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے, ہاسپٹل کے, عدالتوں کے, جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, کہ شوگر کا مریض ہو گیا, کوئی بلڈ پریشر کا, کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے, اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو, پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو, بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں, جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ, اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے, کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو, صحت میں نیکیاں کرو, وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا, 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وغناک قبل فقرک. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے نا, جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے, ویسے ہم ساری پیسے والے, یہ بھی بتا دوں, یہ بھی عجیب, یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ 2 سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں, دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں, کہا کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا, ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو, 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو, 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا, ایک کان دے دو, 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر, ٹانگ دے دو, 1 2 ہے نا, ایک ٹانگ دے دو, 5 لاکھ. اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو.
لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے، انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا، وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لیتا، کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے، معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لوں پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں، جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں؟ شام کو کچھ بھی نہیں کرتا. او اللہ کے بندے، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ تفسیر پڑھ لو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو، آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو، 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں، 2 گھنٹے دے دو، 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے، 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو، مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کے کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا خود آ کے کام کرو. نہیں فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے، فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے، فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے